اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ ذاریات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بہت ساری باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ففروا الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف آؤ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا، ایک اللہ کی طرف توجہ کرنا، ایک اللہ کی طرف توجہ کروانا، اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اس بات میں ضائع کرتے ہیں کہ مجھے صحیح سمجھو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لیے ہم بات بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں، میرے کام ٹھیک ہیں، تو مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گواہی دیتا ہے، اللہ کی مخلوق خود میرے بارے میں گواہی دے گی۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے لیے ہیں نہیں، اللہ کی طرف بلاتے نہیں، تھوڑا کر کے زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہم کہتے ہیں وہ نیکی میرے کھاتے میں پڑ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اس دور کے مسلمانوں کے اندر تو بہت فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نیکی اور بھلائی کے بارے میں یہی رکھتے تھے کہ یہ نیکی جو ہے یہ اللہ کے علم میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی نیکیوں کا صلہ ثواب دنیا میں مل جائے۔ اور ہمیں یہ چاہت ہوتی ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ واقعی اس نے کام کیا ہے، اس نے مسجد بنائی ہے، اس نے مدرسہ بنایا ہے، یہ تو بڑا کام کرتا ہے، بڑا داعی ہے۔ ہم لوگوں سے بھیک مانگتے رہتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی کے بھوکے ہیں۔ کام جو بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ اللہ کے لیے کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی جا رہی ہے نا، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، تو یہ بات شدت کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ اصل کام تو صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ ہے بڑا مشکل کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، میرے ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، میں لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑوں، اپنی طرف نہ جوڑوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ سب سے اچھی بات ہو، سب سے طاقتور بات ہو، سب سے خوبصورت بات ہو، تو وہ سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہی ہے کہ جس میں آپ کسی کو یہ کہیں کہ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ کوئی شخصیت نہیں، کوئی خاص نظریہ نہیں، کوئی خاص عقیدہ نہیں، کوئی خاص علاقہ نہیں، اللہ کی طرف آؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال انکار ہے، اور رب کریم کا یہ اپنے بندوں کو سمجھانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ کوئی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ موجود ہے۔ اس سے اچھا کون ہے؟ یعنی جس کی بات اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی بات اچھی ہے وہی اچھا ہے۔
اچھا بننا ہے تو یہ بات کرو. ہم سب اچھا بننا چاہتے ہیں نا، لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے. عام طور پہ آپ نے یہ بات سنی ہے، سنائی ہے، سمجھی ہے، سیکھی ہے، یاد کی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے. مولوی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. ہاں ضروری ہے نا کہ عقیدہ ٹھیک ہو، ہم قبر پرست نہ ہوں، ٹالی پرست نہ ہوں، جن، پیر، ولی، ملنگ، مٹی، درگاہ ان سے نہ مانگیں، بیماری شفا کا مالک اللہ کو سمجھیں. یہ ہم نے باتیں بیان بھی کی ہیں، سنائی بھی ہیں، سیکھی بھی ہیں، یاد بھی کی ہیں، ضروری بھی ہیں. پہلی بات نقصان سے بچنے کے لیے پہلی بات یہی ہے نا عقیدہ. دوسرے نمبر پہ عمل سنت کے مطابق. کوشش کر کے، سچی کوشش ہو کہ میرا ہر عمل، سونا اور جاگنا ہے، خوشی غمی ہے، کھانا پینا ہے، ملنا ملانا ہے، سنت کے مطابق ہو. صرف نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا سنت کے مطابق. ایک بندہ سخت طبیعت ہے، لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اسے گفتگو نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑیں اس کی طبیعت بڑی سخت ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اخلاق میں، طبیعت میں ہمارے دین نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ ہم یہ تو کہتے ہیں نا بھی ہاتھ آپ اوپر باندھ لیں، کلی اس طرح کرنی ہے آپ نے، روزہ جو ہے وہ کھجور کے ساتھ کھولنا سنت ہے، یہ ٹائم ہے. یہ ساری چیزیں جب بتاتے ہیں تو کیا طبیعت میں، اخلاق میں، ملنے ملانے میں اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی؟ آج تک لوگ ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ چھوڑیں یہ سخت طبیعت ہے. یہ میرے بارے میں کوئی اچھے کمنٹس نہیں ہیں، یہ میرے بارے میں لوگوں کا کوئی خوبصورت جو ہے وہ بیان نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ہم نمازی ہیں، توحید والے ہیں. فرمایا لوگوں میں بدترین ہے وہ انسان، ان شر الناس منزلۃ یدعہ الناس اتقاء شرری. وہ بندہ بڑا ہی برا ہے، انتہائی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. کون سا بندہ؟ جس کو لوگ صرف اور صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس سے بات نہیں کرتے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. وہ سمجھتا ہے جی میں بڑا پاورفل ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں. بھئی لوگ کیچڑ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گندے پانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ اس کو چھیڑیں گے بلا وجہ، یہ ہمارے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرے گا، چھوڑو اس کو. بات بات پہ ہمارا موڈ بن جاتا ہے، بات بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ہم غصے ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندے کو آپ نے ٹیلی فون کیا، اس نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. میسج کا جواب نہیں دیا، اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے قرض مانگا، اس نے نہیں دیا تو ناراض ہو گئے. کسی سے رشتہ مانگا، اس نے نہیں دیا تو ناراض ہو گئے. جس طرح باقی نماز سنت کے مطابق ہے، طبیعت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نماز محمدی، اخلاق بھی محمدی، طبیعت بھی محمدی، کان بھی جو ہے وہ محمدی طریقے کے مطابق جو ہے وہ سنیں، آنکھیں محمدی طریقے کے مطابق دیکھیں. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ عبادت اب اللہ کی مرضی کی، اسلام کی مرضی کی، نبی کی مرضی کی، رکوع نبی کی مرضی کا، سجدہ نبی کی مرضی کا، اور طبیعت پارڑی کی مرضی کی، سوات کی مرضی کی، خیبر پختونخوا کی مرضی. کہتے ہیں جی ہماری طبیعت ایسی ہے، تو پھر دوسرا بھی کوئی کہہ دے گا میری طبیعت ایسی ہے. اس کا کیا فرق ہے؟ طبیعت بھی محمدی ہونی چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر معاملے میں نمونہ ہے، تو طبیعت میں بھی وہی ہے. صلح کریں، اخلاق بہتر کریں، لوگوں کے کام آنا شروع کریں. آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، پوری زندگی میں اگر کسی کے آپ کام نہیں نہ آ سکے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن کسی کو دکھ نہ دیں. اپنی زبان سے کسی کے آنسو نہ نکلوائیں. ہم تو صبح شام یہ کام کر رہے ہیں، صبح شام ماں باپ ہم سے تنگ ہیں. گھروں میں، ہمارے گھروں میں اگر ایک فارم بھیجا جائے نا، ماں سے پوچھا جائے یہ کیسا ہے، باپ سے پوچھا جائے کیسا ہے، اچھا شوہر کے بارے میں بیوی سے پوچھا جائے کیسا ہے، اولاد سے پوچھا جائے تمہارا ابو کیسا ہے، تقریباً سب کی طرف سے یہ ہے کہ فیل ہی ہو گئے. کس کو تو بولنا نہیں آتا، تو گھر آ کے جو ہے لڑائی کرتا ہے، کوئی برتن توڑتا ہے، کبھی ٹھڈے مارتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اپنے کام کرتے تھے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تو
فرماتے ہیں امہات المومنین کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے ایسے نکل جاتے تھے جیسا کہ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ اپنے گھر میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ہم تو لڑتے ہی رہتے ہیں، جھگڑے ہی کرتے رہتے ہیں، اخلاق میں اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے گھر میں نا آپ ایک کیمرہ فیٹ کریں 3-4 دن، ایک ہفتے کے لیے نا، آپ جو کرتے ہیں سب اس میں ریکارڈ ہو جائے، پھر ایک ہفتے کے بعد اپنی ویڈیو دیکھیں تو خود شرمندگی ہوگی کہ یہ میں حرکتیں کرتا ہوں اس طرح کی، میں اس طرح بولتا ہوں بچوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انس ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال، یہ ہے صبر کی اعلیٰ مثال، 10 سال خدمت کی۔ 10 سال میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے مجھے کہا ہو کہ انس آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم تھا، اور آپ کے جسم سے آنے والی خوشبو جو ہے وہ ہر خوشبو سے بہتر تھی۔ تو اعمال صالحہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا، عقیدہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہی ہے نا کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ یہ میں نے اعمال صالحہ کی کچھ بات کی ہے کہ ہر چیز میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے رہنمائی لینی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بس آگے جا رہا ہوں، اپنی بات سمیٹتا ایک بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو اسلام کا یہ جو مطلب ہم سمجھ کے چل رہے ہیں، میں اور آپ، یہ علاقے کے لوگ، اگر یہی مطلب ہوتا تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو مکے کے لوگ تھے، جو مدینے کے لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، آخر وہ کیوں نہیں لاتے تھے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوال ہے نا، کہ انہوں نے تو دیکھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو، قرآن اترتا دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ہجرتوں کو، وہ کیوں نہیں لائے ایمان؟ ایک سوال ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، ہر طرف جھکنا پڑے گا، ہر کام اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم میں سے کسی بندے کو پتھر نہیں پڑا، ٹھڈا نہیں پڑا، مار نہیں پڑی مسلمان ہونے پر۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرا ابو مسلمان۔ پٹھان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا ابو پٹھان ہے۔ پنجابی کیوں ہے؟ کہ میرا ابو پنجابی ہے۔ سندھی کیوں ہے؟ میرا ابو سندھی ہے۔ مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا ابو مسلمان ہے۔ نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، ہمارا کان میں اذان پڑھ دی گئی، ختنہ کرا دیا گیا۔ میرے بھائیو، اگر اسلام کا یہی ترجمہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں نا، کہ جو چاہے کر لیں، جو چاہے نہ کریں، جب نہ چاہے نماز پڑھ لیں، طبیعت میں اپنی، زبان میں اپنی مرضی، موبائل میں جو مرضی دیکھتے رہیں، بس یعنی اپنی مرضی کا ایک ڈیزائن بنا کے ہم چل رہے ہیں۔ اگر اسلام کا یہی ترجمہ صحیح ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے، ان کو کیا تکلیف تھی؟ مطلب ایک سوال ہے کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تو صحیح بات کر رہے تھے کہ بھی مسلمان ہوں گے تو یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، صحیح، جو کہا جائے گا وہ کرنا ہوگا، جو کہا جائے نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس کے لیے تیاری کرو، جیسے والدین بچوں کو، بڑے جو ہے چھوٹوں کو، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے کہ باہر نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، آگے معاملات اس طرح کے ہیں، یہ ساتھ رکھ لینا، اس طرح کر لینا۔ کوئی حج پہ جا رہا ہو، کوئی اسلام آباد ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو، اس کو جو ہے لوگ سمجھاتے نہیں کہ یہ رکھ لیا، کپڑے رکھ لیے، فلاں رکھ لیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش ہیں، یہ جو ہے وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، باغی ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہیں۔ جتنے بھی لوگ سرکش ہوتے ہیں وہ اصلاح کی بات کرنے والوں کا اسی طرح ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں تو صحیح۔ ہم مایوس ہوتے ہیں کیونکہ کہنے کا کام مشکل ہے نا، محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، اگلا بندہ باتیں سناتا ہے تو برداشت نہیں ہوتی،
بات ہم نے بڑی کرنی، فتویٰ لگانا تو آسان ہے کہ میں نے نہیں کہنا، اس پہ بور لگی، بس فتویٰ لگا دیا فارغ۔ وہ کام تو بڑا مشکل ہے، بار بار کہنا۔ وہ آپ کو کچھ کہے، کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ کہے، آپ پھر اس کو کہیں گے تو کتنا مشکل کام ہے یہ۔ سب سے زیادہ مشکل کام اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا ہے۔ لوگ اپنی ضد نہیں چھوڑتے، جان دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ضدیں نسلوں کو تباہ نہیں کر دیتی؟ لوگ کتنے دنیا سے چلے گئے، اپنے خاندانوں کو لڑائیاں اور جھگڑے دے کے چلے گئے، صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ تو وہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، اس لیے ہم فتویٰ لگانا آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ایک تو ہم اس لیے ان کے پاس جا رہے ہیں نا کہ عذر پیش کریں گے اللہ کے سامنے۔ ہم نے کہا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں، یہ سمجھ جائیں بات کو۔ تو ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ ہم وہ مچھلیاں یعنی جو گناہوں میں پڑے لوگ ہیں ان میں ہیں، یا وہ لوگ جو سائڈ پہ بیٹھے تھے پہلے، ایک گروہ اگر اٹھا ہے خیر کے لیے تو ہم اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو رکاوٹ تو نہ کھڑی کریں، دعا کر دیں ان کے لیے، اگر مال ہے دے دیں، نہیں ہے تو دعا تو کر سکتے ہیں، حمایت تو کر سکتے ہیں، جملوں کی الفاظ کی جو ہے وہ مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آ جائے۔ تو فرمایا بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش لوگ ہیں، سرکش لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ نے اپنا پیغام دے دیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اللہ کی زمین پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، کتاب و سنت کی روشنی میں، تو یہ 3 کام بالخصوص اللہ کی طرف دعوت دیں، یعنی اپنے حصے کا کام کریں، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کریں۔ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر نیکی کو کرنے کی سچی کوشش کریں، طبیعت بھی اپنی نیک بنائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وقال اننی من المسلمین، وہ بندہ کہے جی میں بھی مسلمانوں میں سے ایک ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو عمل میں لانا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک عام انسان بن کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا نہیں سمجھنا، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے۔ یہ چیز تو انسانوں کو برباد کر رہی ہے آج۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر میں اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، یہی کرنے والا کام ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی کام کو ایک اچھے انداز میں کرنے کی کوشش شروع کی ہے جماعت نے۔ لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے، کچھ کو آ رہی ہے، کچھ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیت یہی ہے، کل بھی یہی نیت تھی، آج بھی یہی نیت ہے، کل بھی یہی نیت ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر گھر میں پہنچے۔ اس کا یہ ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ انتخابات کی جو سیاست ہے، ہر دروازے پہ، ہر دکان، مشکل کام ہے نا، اس لیے اس پہ فتویٰ لگانا آسان ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یقین کریں یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس جو ہے موقع ہے، آپ جا کے دعوت دیں ان کو، اللہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، خدمت کی بات کریں۔ ابھی ہم ایک جگہ پر گئے تھے، میں نے ان کو کہا بھی آپ اس محلے میں ایک بلب ہی لگا دیں، اب اس کے لیے کوئی آپ کو سیٹ چاہیے کیا؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ راستے سے تکلیف کو اگر دور کرتے ہیں آپ تو یہ ایمان کا ایک جز ہے؟ خدمت کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام، کسی کے کام آنے کا کام، اس کا سیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پہلے ہم اس سے کر تو رہے تھے لیکن بہت محدود سا۔ ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو ہر بندہ کرے، ہر وقت کرے، ہر گھر کرے، ہم سب کریں۔ بلوچستان میں 1000 سے زیادہ جماعت نے کنویں لگائے۔ 15 سال میں بلوچستان میں رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت ووٹ کیا ہے، سیاست کیا ہے، سیٹ کیا ہے، کسان کونسلر کیا ہوتا ہے، یوتھ کونسلر کیا ہوتا ہے، خواتین لیڈی کونسلر کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، اقلیت کونسلر کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ خدمت ہم نے کل بھی کی ہے، 2005 کے زلزلے میں خدمت نہیں کی، 2008 میں زلزلہ آیا زیارت میں خدمت نہیں کی، 2011 میں پورے ملک میں سیلاب آیا، خدمت نہیں کی، 2012 میں 13 میں IDPs کا مسئلہ آیا، 13 میں 2 زلزلے آئے ہیں، ایک ماشکیل میں اور ایک اوران میں، کیا جماعت نے خدمت نہیں کی؟ پھر یہ ضرب اعظم آپریشن ہوئے، کیا جماعت نے خدمت نہیں کی؟ یہ ابھی پچھلی عید پہ اوپر جماعت نے اجتماعی طور پہ گوشت تقسیم نہیں کیا؟ کورونا کے دنوں میں کتنا راشن تقسیم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے نا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت منانے اور سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے
یہ اسلوب اختیار کیا، کہا اگر پرکھنا ہے تمہارے پاس پرکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے، فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے نا، تم مجھے جانتے ہو کہ نہیں؟ یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا، نہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم دیتا، میں تمہارے اندر ایک عمر رہا ہوں، تم جانتے بھی ہو، تو پھر عقل کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دنیا کے کافر پریشان ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جس کام کو ہمارے بھائی ابھی تک جو ہے وہ دل و جان سے قبول نہیں کر رہے، ہمارے اس کام میں آنے کی وجہ سے کافر پریشان ہیں کہ یہ لوگ اس کام میں کیوں آئے ہیں۔ ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بے دین ہو گئے، جیسے ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں، ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ جہاد کا کام چھوڑ کے، یہ کام چھوڑ کے یہ بے دین ہو گئے، یہ ہٹ گئے، وہ تو پریشان ہے کہ اس کام میں یہ کیوں آئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جدھر بھی خدمت میں سے بھی پریشان تھے، ہم اپنے ملک میں کسی کو پانی پلائیں، کسی کو انجیکشن لگائیں، کسی کا آپریشن کریں، کسی کے کام آئیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے تھے نہیں، یہ خدمت کریں، یہ سیاست کریں، یہ پردہ کریں، یہ شلواریں اوپر کریں، داڑیاں رکھوائیں، ان کا مقصد ایک ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے نظاموں کو بے نقاب کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ملی مسلم لیگ کتنی جماعتیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، آپ اندازہ تو کریں، جو موجود ہے اس کو تو دیکھیں، ہمیں وہ رجسٹرڈ نہیں کر رہے ملی مسلم لیگ کو۔ ابھی تک ہماری جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، UN یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اس نے پہلے ہی جو ہے وہ پابندیاں لگا دی، امریکہ نے کہا کہ اس کو واچنگ لسٹ میں رکھو۔ بھئی کیوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے؟ ہم پاکستان کے نہیں ہیں؟ دنیا ہماری گواہی دے رہی ہے کہ یہ لوگ خدمت کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، کاش ہمارے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے، ان کو ڈر ہے، کاش ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس کام کی طرف چلے ہیں، اب اس کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں وہ ٹھیک کریں گے۔ تو بھائیو، نیت ہماری یہی ہے، نیت پہ شک نہ کریں۔ ہم اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں قربان کر دیں۔ سمجھ یہ آئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم دعوت کا کام اچھا کریں گے۔ باقی نماز بھی سارے لوگ ایک صف میں پڑھتے ہیں، سب کا اجر برابر نہیں ہے، حج بھی کرتے ہیں، اجر برابر نہیں ہے، شہادتیں مل جاتی ہیں، اجر برابر نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اجر برابر نہیں ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ماحول بنایا ہے، کب تک یہ رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کب تک یہ رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو وہ فائدہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم سنجیدہ ہو کر محنت کریں گے، کام کریں گے۔ بھائیو، یہ بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے ہمیں پسند نہیں ہے۔ مشکل کام اکثر بندوں کو پسند نہیں آتا، تو انشاءاللہ اس میں لگ جائیں، محنت کریں، اور اس بات کا عزم کر لیں کہ میں نے جب تک زندہ رہنا ہے اللہ کے سچے اور صحیح دین کا داعی بن کے رہنا ہے۔ اس کے 3 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اپنے اخلاق کو، معاملات کو، طبیعت کو، مزاج کو، کاروبار کو۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو میں نے درست کرنا ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کو نیک بنا گیا، سمجھ لو وہ سب کچھ کما گیا، اور جو صرف خود نیک رہ گیا، اپنی اولاد کا اس نے صحیح پیچھا نہیں کیا، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں سے بڑھ کر۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر ہم رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں نہ کریں، جائیں ان کے گھروں میں، ان کو بھی دعوت دیں، محلے میں بھی۔ یہ جو سسٹم سیاست کا ہے، یہ دعوت کا ہی سسٹم ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہر دروازے پہ جانا چاہتے ہیں، ہر گلی میں جا کے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یہ کہنے کا اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے، تو آئیں، ساتھ دیں، ملیں، کھڑے ہوں، اس کام کو جو ہے وہ جتنا اچھا ہم کر سکتے ہیں اچھا کریں۔ اس میں جو خرابیاں ہیں، انشاءاللہ اگر ہماری نیتیں خالص ہوں گی، اللہ رب العالمین ہماری وجہ سے دور کر دے تو ہمارے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔